صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش کب مل جائے، اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، اب تو گھر اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، کیا خبر مجھے کب مل جائے، کیا حضوری مجھے کب مل جائے، ایک بے نام کو نسب مل جائے، کاش مدائے پیغمبر کا لقب مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تسبوا الذین فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز دوستو، معزز بھائیو، لائق صد احتشام معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا کہ گالی دینے کے حوالے سے قرآن مجید کا فرمان کیا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ گالی دینا، برا بھلا کہنا، تضحیق کرنا، بے عزتی کرنا،
ایک عزت دار انسان کی ہتک کرنا، تحقیر کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، یہ سب چیزیں گالی گلوچ میں ہی آتی ہیں اور بدتمیزی میں آتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینا، برا بھلا کہنا، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے، اللہ کے قانون کو توڑنا ہے، اللہ کے اصول کو توڑنا ہے۔ اور آپ قرآن مجید کی آیت پاک سن چکے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات کا ایسا انسان جو خدا کے برابر کسی کو ٹھہراتا ہے اسے بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم شرک جیسے گناہ کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم معاف نہیں فرمائیں گے۔ یعنی شرک جیسے گناہ جسے اللہ پاک نے معاف نہیں فرمانا، مشرک کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اسے بھی گالی نہ دیں، اسے برا بھلا نہ کہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے کہا، صحابہ سے فرمایا آپ نے کہ مسلمان کی عزت، اس کے مال کی حرمت، اس کے جان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی حرمت اور عزت اس کی اور جان کی حرمت اس کی اس خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، کہ جس کے دیدار کے لیے، جس کی زیارت کے لیے ہم بے چین اور مضطرب رہتے ہیں، وہ مسلمان کی حرمت جو ہے اس کی حرمت سے زیادہ ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خطبہ جو ہے اس میں آپ نے پھر اس طرف آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اب بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں اور پھر ہمارا معاشرہ جس جانب جا رہا ہے اسے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر کریم کے فرامین کسی اور راہ کی جانب جا رہے ہیں اور ہم نے کسی اور راستے کا تعین کیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا جو عذر لنگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا گالی دے رہا ہے، سامنے والا بدتمیزی کر رہا ہے، سامنے والا ڈیگریڈ کر رہا ہے، سامنے والا برا بھلا کہہ رہا ہے، اسے جواب نہ دیا گیا تو وہ تو اپنی جسارت میں بڑھتا ہی جائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اس بات کا کہ ہم نے سامنے والے کا جواب دینا ہے یا پھر اپنے پیغمبر پاک کی فرامین میں چھپی ہوئی حکمتوں پہ یا رسول اللہ کے فرامین پہ عمل کرنا ہے۔ بظاہر ان فرامین میں کی چھپی ہوئی حکمتیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ عمل کرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمیں آج امت کو بحیثیت امت کی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سامنے والے کی بدتمیزی کا جواب دینا ہے یا پھر ہم نے اپنے پیغمبر پاک کے فرامین پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے ہتک کرنے والے، بے عزتی کرنے اور انسلٹ کرنے والے اور حقارت سے بات کرنے والے شخص کی بات کا جواب دینا ہے یا پھر ہم نے اپنے پیغمبر پاک کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں آج یہاں پہ ہم ایسے دوراہے پر ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اس بات کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہم نے اپنی طاقتوں کو، اپنی قوت کو اور اپنی تقاریر کو، اپنے خطابات کو، اپنی گفتگو کو، اپنی بات چیت کو سامنے والے کے مختص کرنا ہے یا پھر امت کو یہ بتانا ہے کہ پیغمبر کریم کے یہ فرامین ہے، ہم نے مل کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ بہت آسان لگتا ہے کہ جب آپ سامنے والے کی بے عزتی کا جواب دیتے ہیں
تو آپ کی بلے بلے ہوتی ہے، نعرہ بھی لگ جاتا ہے، آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس شخص کی ایک بات کا 10 باتوں کے ساتھ جواب دیا ہے، بلے بلے آپ نے کر دی ہے ایک دفعہ، بڑے دلائل دیے ہیں۔ اگر فرقہ واریت اور مذہبی نفرت اگر دلائل سے حل ہوتی تو پھر اتنی صدیاں گزری ہیں دلائل دیتے ہوئے، ہم نے دلائل دیتے ہوئے ان باتوں کو حل نہیں کر سکے۔ اگر ہم نے دلائل دے کر دوسرے کو نیچا دکھا کے، دوسرے کو ڈیگریڈ کر کے، اسے بے عزت کر کے، اس کی انسلٹ کر کے اگر ہم صدیے گزار چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں اسے حل نہیں کر پائے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل کر کے ہو سکتا ہے ہم دنوں میں حل کر لیں اس کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، کہ جتنی بار آپ کسی مسلمان کو برا بھلا کہتے ہیں اتنی بار آپ اللہ کی حد کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم کیوں نہ اس پہ عمل کر کے دیکھیں؟ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہم کبھی بنو امیہ کو برا کہتے ہیں، کبھی ہم فلاں کو برا کہتے ہیں، فلاں کو برا کہتے ہیں، کبھی یزید کو برا کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا یزید کو برا کہنے سے، لعنت کرنے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو پھر ایک بار مل کے پھر لعنت کر دیں، مسئلہ حل کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ یزید پہ لعنت تو کرتے ہیں ہم، پر یزید کے نظام کو تو قبول کیا ہوا ہے ہم نے، یزید کے سسٹم کو قبول کیا ہوا ہے ہم نے، لیکن ہم ویسے لعنت کرتے ہیں، فرد پہ لعنت کرتے ہوئے صدیاں بیت گئی۔ ہم کیوں نہ اس نظام کے خلاف بات کریں جس نظام نے ہماری زندگی کو برباد کر رکھا ہے۔ میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ انڈیا ہے۔ اب انڈیا اس وقت 70 سال سے کشمیر میں رہنے والے تمام طبقات پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب یہ بالکل سادہ سی مثال ہے، وہ تمام طبقات میں ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کی ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے ابھی میڈیا پہ نہیں ہے، لیکن ادھر ہم ہر سال محرم الحرام میں حضرت امام حسین کے بارے میں خطابات کرتے ہیں، یزید کو برا کہتے ہیں، مگر دوسری طرف ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھا ہوا ہے۔ یعنی جو نمائندہ ملک ہے، اب دیکھیے نا، امت مسلمہ کے مختلف ممالک ہیں، اہل سنت کے ممالک بھی ہیں، اہل وہابی کے ممالک بھی ہیں، اہل تشیع کے بھی ملک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگر سب نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس خیال کے ساتھ کہ اس کی منڈی بڑی ہے، کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کر کے وہاں پہ اتنی فوج لا کے وہاں پہ وہ کتنا ظلم کر رہا ہے؟ کیا ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا نظام کشمیر کے حوالے سے یزیدی نظام ہے؟ امت مسلمہ کے تمام ممالک سمجھتے ہیں، لیکن وہ تو مودی کو تاج پہنا رہے ہیں، اور کئی دہائیوں سے امت کے مختلف ملک جہاں پہ محرم الحرام کے مجالس بھی ہوتی ہیں، محافل بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے انڈیا سے اپنے تعلقات کو اچھا رکھا ہوا ہے۔ انڈیا نے کشمیر کے مسئلے میں کیا یزیدی رویہ نہیں اپنایا ہوگا کہ وہ حق نہیں دے رہا؟ یزید کے نظام میں ایک ہی بات تھی نا کہ حقدار کو حق نہیں ملتا تھا، یا اس میں ظلم تھا، زیادتی تھی، یا اسلام کے عدل اور انصاف کی خلاف ورزی تھی، یہی بات تھی نا۔ تو ہم اپنے ملک کے اندر تو مجالس تو کرتے ہیں، محافل تو کرتے ہیں، مگر انڈیا سے اپنے تعلقات کو اچھا رکھتے ہیں، یعنی یزیدی نظام کو سپورٹ بھی کرتے ہیں،
اور صرف گفتگو کی حد تک یزید کو برا بھی کہتے ہیں. یعنی دو رنگی چال ہے کہ یزید کو برا کہہ کے ہم عوام کو خوش کر لیتے ہیں اور انڈیا سے اپنے تعلقات کو اچھا رکھتے ہیں، اس کے ظلم اور ستم کو سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں جو اصل میں بات کو سمجھنا ہے، عوام کو بھی سمجھنا ہے کہ گالی دینے، لعنت بھیجنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یزید کا جو ظلم تھا اس کے خلاف حضرت امام حسین اٹھے تھے. اس ظلم کے خلاف اٹھنا اصل حقیقت ہے. وہ امت کے جتنے ممالک ہوں یا امت میں جتنی عوام ہے، چاہیے کہ یزید کو برا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ ظلم جو اس نے کیا تھا، جس کے خلاف امام حسین اٹھے تھے، اس کے خلاف بات کرنا اصل میں حضرت امام حسین کی سنت ہے. ہم نے اصل میں بالکل دو رخی اپنائی ہوئی ہے، اور دو رخ یہ ہے کہ ہمارا تعلق انڈیا کے ساتھ بھی بھرپور ہے اور کتنے ممالک کا ہے. یعنی جتنے بھی ممالک ہیں امت مسلمہ کے، سب کے تعلقات ان سے بہت اچھے ہیں کشمیر کے ظلم کے باوجود. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس حوالے سے ظلم فلسطین پہ کر رہا ہے، مگر ہم اس سے بھی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں ہیں. اس دھرتی پر دو ہی ملک ہیں نا کہ جو ظلم کر رہے ہیں یا جو زیادتی کر رہے ہیں. اگر یہ ظلم اور زیادتی یزیدی نظام کا حصہ ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے دنیا کو کہ ظلم اور زیادتی ہم برداشت نہیں کر سکتے. محافل میں کہہ دیں، تقریروں میں کہہ دیں، تحریروں میں کہہ دیں، بات چیت میں کہہ دیں، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اوپر کا حصہ مکمل سپورٹ کرتا رہے ظلم کو، اور عوام چند محافل میں یہ بات سال میں ایک بار کہنے کے بعد پھر سو جائے. اصل مسئلہ یزید سے زیادہ یزیدی نظام کا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے اصل مسئلہ ظلم کی سپورٹ کا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.